السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ معزز مشارکین حضرات، پچھلے درس کے اندر ہم صحیح لذاتہ کی تعریف کو پڑھ رہے تھے، اسی کا مراجعہ کر رہے تھے۔ اس درس کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم حسب معمول پہ ہمارے ایک ساتھی کوئی عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد اس پر اس کو سمجھنے کی ہم پھر کوشش کریں گے۔ بسم اللہ، کوئی ساتھی پہلے عبارت پڑھے۔ بارک اللہ فیکم۔ جو آخری بات ہم نے پچھلے درس کے اندر لی تھی وہ صحیح احادیث کی ہم شروط کو جو ہے صحیح لذاتہ کی شروط کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آخری بات ہماری حدیث معلل یا جو صحیح لذاتی حدیث کے اندر ایک شرط ہے کہ وہ معل نہیں ہونی چاہیے، اور معل کے حوالے سے جو یہاں پر تعریف تھی ما فیہ علت خفیہ، کوئی ایسی علت چھپی ہوئی ہو، کوئی ایسا مرض یا کمزوری کسی سند کے اندر چھپی ہوئی ہو، قادحہ، جو اس کی صحت پر اثر ڈالتی ہوگی۔ اور جیسا کہ میں مجموعے کے اندر وہ تعریف بھیجا تھا ابن صلاح رحمہ اللہ کی، وہ کہتے ہیں هو الحدیث الذي اطلع علیہ علی علت تقدح فی صحته مع ان ظاہرہ السلامت منها، وہ حدیث جس میں کسی ایسی علت یا کمزوری پائی جائے جو حدیث کی صحت پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہوگی، ایسی علت جو حدیث کے صحت پر اثر انداز ہوتی ہوگی وہ معل کہلاتی ہے، وہ معل کہلاتی ہے۔ اور صحیح حدیث کی صحیح لذاتہ کی شرط میں سے ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایسی کوئی علت نہیں ہونی چاہیے۔ اور علت خفیہ، چھپی ہوئی علت، پہلی شرط یہ ہے معل کے لیے، اور دوسری شرط ہے قادحہ، وہ ہونی چاہیے اس کے اندر صحت پر اثر انداز کرنے والی، صحت پر اثر انداز کرنے والی۔ کیونکہ کبھی کبھار کوئی حدیث ہمارے پاس آتی ہے معلق ہوتی ہے، جس پر پوری سند کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں بلوغ المرام کا، تو بلوغ المرام کے اندر جب ہم کسی حدیث کو پڑھتے ہیں وہاں سیدھا صحابی کا نام ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث معلق ہے کیونکہ حافظ ابن حجر آپ کو معلوم ہے 752 ان کی کیا ہے، یہ تاریخ وفات ہے 752 کی 852، تو وہاں سے لے کر جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک صحابی تک جو ہے وہ نہیں ہے، اس کو معلق کہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر حوالہ دیا کہ یہ حدیث آپ کو فلانی کتاب کے اندر ملے گی، یا پھر ہم کوئی ایسی حدیث پڑھتے ہیں سند ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن سند کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف نہیں بنے گی، کیونکہ ظاہری طور پر اس کے اندر کیا ہے، اس میں کوئی علت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے جب کوئی گا ابو ہریرہ سے روایت ہے تو ہم میں سے کسی نے ابو ہریرہ کو ملاقات نہیں کی، دیکھا نہیں، تو یہ ظاہری چیز ہے۔ پھر ہم لاسٹ میں حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اس حدیث کو فلانی کتاب نے روایت کیا ہے۔ تو علت سے مراد یہی ہے کہ صحیح لذاتہ کے اندر علت نہیں ہونی چاہیے، وہ حدیث معل نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی کیفیت جو حدیث کے ظاہری طور پر تو وہ سلامت ہوگا لیکن اندر کوئی علت چھپی ہوگی جو حدیث پر اثر کرے گی۔ اور آخری جو اس کے بعد تھی شرط وہ تھا وہ کہ حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے، اور شاذ جیسا کہ میں نے کہا تھا جس حدیث میں مخالفت المقبول لمن ہوا اولا منہ، کسی مقبول راوی کی
کسی مقبول راوی کی اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کرنے کو جو ہے وہ شاذ کہتے ہیں، اور حدیث جو صحیح لذاتی ہوگی وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر تنبیہ کہتے قولہ تنبیہ حول القیود فی تعریف صحیح لذاتی، وہ قیود جو صحیح لذاتی کی تعریف میں رکھی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو قید لگائی گئی ہیں، صحیح حدیث کے لیے کیا قید ہیں، یہ شرطیں آپ کے سامنے جو موجود ہیں، یہی شرطوں کے متعلق کچھ تنبیہ کہنا چاہتے ہیں حافظ ابن حجر۔ کہتے ہیں قولہ خبر الاحاد کالجنس، جو ہم نے کہا خبر احاد یہ جنس کی مانند ہے، یعنی اس کے اندر تمام تر احادیث جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں سوائے متواتر و باقی قیودہ کالفصل، اور جو باقی جو اس کے اندر شروط رکھی گئی خبر احاد کے بعد انہوں نے جو تعریف لکھی ہے، جیسا کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہوگا، وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، یہ بیچ کا جو کلام ہے کہتے ہیں یہ فصل کے طور پر ہے، وقولہ بنقل عدل، اور جو تعریف میں کہا گیا کہ نقل عادل راوی کا اس حدیث کو نقل کرنا، احتراز عما ینقلہ غیر عدل، اس سے وہ چیز نکل جاتی ہے جس کو غیر عادل، جو راوی عادل نہیں ہوگا، عدالت والا نہیں ہوگا، صاحب العدل نہیں ہوگا، اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ وقولہ ہوا، جو لاسٹ پہ تعریف کے آخر میں حافظ ابن حجر نے کہا نا غیر معلل ولا شاذ ہوا صحیح لذاتی، یہ ہوا کیا ہے، یسمى فصلا، اس کو فصل کے طور پر کہا جائے گا، یتوسط بین المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر کے بیچ لایا گیا ہے، یعنی مبتدا جو اس سے پہلے کلام گزر چکا ہے، جو شروط اس کے اندر آئی ہیں خبر احاد کے حوالے سے، یؤذن، یہ بات ہمیں کہنا چاہتا ہے بأن ما بعدہ خبر، اس کے بعد جو کلام ہے وہ خبر ہے، اور وہ کون سا ہے، صحیح لذاتہ جو ہے اس سے پیچھے کی جو تعریف ہے اس کی خبر ہے، ولیس بنعت لہ، یہ اس کی جو ہے صفت نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ وقولہ لذاتہ، اور تعریف کے اندر جو لذاتہ ہم نے کہا، یخرج ما یسمى صحیحا، اس سے وہ چیز نکل جاتی ہے جس کو ہم صحیح تو کہتے ہیں، بامر خارج عنہ، لیکن اس سے وہ باہر ہوتا ہے، جیسے صحیح لغیرہ کما تقدم، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مقبول احادیث کی اقسام ہیں ان میں سے صحیح کے اوپر، صحیح لذاتہ پر ہی حافظ ابن حجر نے یہاں پر تفصیل سے کلام شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح کی تعریف بتائی، اور صحیح کی تعریف جیسا کہ آپ نے اب یاد کر دی ہوگی کہ اس کے اندر کتنی شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ جو سند ہوگی وہ متصل ہونی چاہیے، اور جو راوی ہے وہ عادل اور ضابط ہونا چاہیے، اگر تام الضبط ہے وہی تو ہمیں مراد بھی ہے، کیونکہ خفیف الضبط والا حدیث جو ہے وہ حسن بن جاتی ہے، تام الضبط والا راوی ہو، اور حدیث معل اور شاذ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی قسم ہے مقبول کی جو صحیح لذاتہ کی ہے، اور اسی پر ابھی کلام بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں محقق تفاوت مراتب الصحیح تفاوت مراتب الصحیح لتفاوت اوصاف الرواة، جو صحیح کے مراتب ہیں یا صحیح حدیث کے جو درجات ہیں، ان کا جو تفاوت ہے وہ روات کے اوصاف کی وجہ سے ہے، مثال کے طور پر جو حدیث ہمیں کوئی سند میں ملے گی، کوئی سند ہمیں ملتی ہے، اس کے روات جو ہیں سب کے سب جلیل القدر روات ہیں، جیسے مالک، نافع عن ابن عمر، تو یہ حدیث جو ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے، اس کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے بقیہ احادیث کے مقابلے میں، یعنی جس حدیث کی نقل کرنے والے روات کی اوصاف جتنے زیادہ اونچے ہوں گے وہ حدیث درجے میں اتنی ہی اونچی ہوگی۔ مطلب صحیح حدیث کے بھی درجات ہیں، خلاصے کے طور پر صحیح حدیث کے بھی درجات ہیں، اور وہ درجات کیسے بنتے ہیں؟ روات کے اعتبار سے، جس حدیث کے راویوں کی صفات جتنی زیادہ اونچی ہوں گی، بلند ہوں گی، اس حدیث کا متن بھی اتنا ہی درجے میں بلند ہوگا۔
وتتفاوت، اور اس سے ایک چیز ضروری آپ ذہن نشین کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں راوی جو ہوں گے ان کے درجات جو ہمیں شروط صحت کے لیے ہیں وہ کم ہیں لیکن حسن کے درجے کے ہیں۔ دیکھیے حدیث عمل کے اعتبار سے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں درجات احادیث کے درمیان صحت کے اعتبار سے، اور اس کا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ترجیح دینے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ادنا راوی اعلیٰ کی مخالفت کرے گا، ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے گا، تو ہم اوثق کی حدیث کو راجع اور دوسرے کو مرجو قرار دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے اس کو جاننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی۔ کہتے ہیں وتتفاوت رتبہ یا رتبہ ای الصحیح، جو صحیح کے جو درجات ہیں وہ متفاوت ہیں، ایک دوسرے سے اونچے ہوتے ہیں، بسبب تفاوت هذه الاوصاف المقتضیہ للتصحیح فی القوہ۔ کس اعتبار سے، کس سبب سے؟ صحیح میں بعض میں متفاوت ہے، درجات ہیں، بعض سے اونچے ہیں، جو اوصاف اس کے لیے تقاضا کرتے ہیں صحیح کے لیے فی القوہ، قوت کے اندر، جو ہم نے پیچھے کہا راوی کا عادل ہونا، تام الضبط ہونا، شاذ وغیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اوصاف جس حدیث کے اندر جتنے زیادہ مقدار میں جتنے زیادہ اعلیٰ پائے جائیں گے تو وہ جو ہے درجات کو، اس حدیث کے درجات کو بھی اونچا مقام دے گا۔ للتصحیح فی القوہ، جو قوت ہوگی اس حدیث کے اندر صحیح ہونے کے لیے جو ہمیں چاہیے، جو شروط ہم نے رکھی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان میں جو ہے متفاوت ہوگا، درجات ہوں گے۔ فإنها لما كانت مفیدۃ لغلبۃ الظن الذي علیہ مدار الصحہ، کہتے ہیں پس جب اگر وہ غلبہ ظن کی وجہ سے مفید ثابت ہوں گے، غلبہ ظن کی وجہ سے وہ اوصاف، وہ درجات مفید ثابت ہوں گے جو مدار صحت کے لیے ہمیں تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے صحت کے لیے کچھ شروط رکھی ہیں جن کا پایا جانا سند میں لازمی ہے، جس سے اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ لیکن جب کسی حدیث کے اندر ایسے اوصاف جو ہیں مفید پائے جائیں گے، ثابت ہوں گے، جو ہمیں صحت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اقتضت ان یکون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور مقویہ۔ تو کہتے ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں اس چیز کو کہ احادیث کے بھی بعض کے اوپر درجات ہوں گے، کس اعتبار سے؟ بحسب الامور المقویہ، اس کے اندر جو قوت بخشنے والے امور موجود ہوں گے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر بات اسی طرح ہے، فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي دَرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ، پس جس حدیث کی سند میں جو راوی ہیں وہ درجات میں عدالت میں اونچے ہوں گے، والضبط، اور ضبط کے اندر بھی، عدالت اور ضبط کے اندر جن روات کا مرتبہ اونچا ہوگا، وسائر الصفات التي توجب الترجیح له، اور بقیہ وہ تمام تر صفات جو واجب قرار دیں گے ہمیں ترجیح کے لیے، کان اصح مما دونه، وہ اصح ہوگی۔ دیکھو صحیح اور اصح میں فرق ہے، اصح ہوگی یہ اس میں تفضیل، یعنی سب سے اعلیٰ، اللہ اکبر، اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ کانا اصح مما دونہ، وہ اصح ہوگی جو اس کے علاوہ ہوگی، یعنی جس کے اندر راویوں کے اندر عدالت اور ضبط کے اعتبار سے اتنی مضبوطی نہیں ہوں گی، اتنی صفات اعلیٰ درجے کی نہیں ہوں گی۔ اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب انسان کو ان روات کے بارے میں، احوال و روات کے بارے میں جانکاری ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے امام احمد ابن حنبل ہے رحمۃ اللہ علیہ، جب سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب آپ اٹھاؤ گے تو اس میں سب سے لمبا ترجمہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر جو روات کا تذکرہ ملے گا یا ائمہ اجلہ کا تذکرہ ملے گا، جو اسلاف کا تذکرہ ملے گا، وہاں پر سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ کس کے بارے میں؟ احمد ابن حنبل کے بارے میں رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ اس کا اتنا ترجمہ انہوں نے اتنے صفحات پر لکھا ہے جو بقیہ روات سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس درجے کے امام تھے۔
تو اسی طریقے سے جو ہمیں سندیں ہیں کتابوں کے اندر، صحیح بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ان کے اندر سندیں موجود ہیں. جب ان کے روات کو بار بار پڑھا جائے گا، کچھ روات جو ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے، امام بس کافی ہے ان کے لیے، ان کی شہرت، ان کا جو تھا وہ بڑا اونچا مقام تھا. تو جس سند میں جتنے روات جو ہیں اعلیٰ درجات، اعلیٰ اوصاف کے ہوں گے، ان کی حدیث جو ہے سب سے بلند ہوگی، اصح ہوگی. فمن المرتبة العليا في ذلك ما اطلق عليه بعض الائمة انه اصح الاسانید. کہتے بس انہی میں سے ہے سب سے بڑا مرتبہ اس حدیث کا یا اس سند کا جس کو بعض اہل علم نے اطلاق کیا ہے اس پر کہ وہ اصح الاسانید ہے، اصح الاسانید ہے. اس حوالے سے جو ہے بعض اہل علم کا کلام آیا ہے، جیسے مراتب اصح الاسانید و امثلتہ، اس نے اوپر لکھا ہے محقق نے، قد زہری ان سالم بن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ. یہ سند ہے امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ان سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ. اسی طریقے سے دوسری سند کا محمد ابن سیرین عن عبیدۃ ابن عمر السلمانی عن علی. اسی طرح تیسری سند کا ابراہیم النخعی عن علقمۃ عن ابن مسعود عن ابن مسعود. یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کی جو تین سندیں اوپر ذکر ہوئی نا، کہتے ہیں یہ اونچی درجے ہیں کس سے؟ ودونہا فی الرتبہ، اس سے کم درجے والی جو سند ہے وہ ہے کا روایت برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابیہ ابی موسیٰ. اسی طرح دوسری روایت حماد ابن سلمۃ عن ثابت عن انس، اس سے کم درجے والی ہے ودونہا فی الرتبہ کا سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن جدہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ کالعلاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ. دیکھیں اب تین جو طبقات یہاں پر ذکر کیے گئے اسناد کے، تین طبقات نہیں بلکہ تین طرح کی سندیں. کہتے ہیں جو سب سے بڑی پہلے جو تین سندیں ذکر کی وہ مقام جو روات ان کے اندر موجود ہیں وہ دوسرے جو سند ذکر کیا، تیسرے جو طبقہ ذکر کیا یہ سندوں کا، ان سے اعلیٰ اوصاف کے ہیں. دوسرا جو رتبہ ذکر کیا انہوں نے، دوسری جو سندیں جو برید ابن عبداللہ اور حماد ابن سلمہ کی روایت کی، کہا یہ تیسرے طبقے سے اونچی ہیں. اب دیکھیں خلاصہ کلام اس کے بعد کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ اسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ. کہتے ہیں ان تمام راویوں کے بارے میں جب آپ کتابیں کھولو گے تراجم کے حوالے سے، جن کے اندر ان روات کا کلام موجود ہے، اگر تہذیب و تہذیب آپ کھولو گے، تقریب و تہذیب کھولو گے، یا پھر اس سے پہلے تہذیب الکمال وغیرہ آپ کھولو گے، ان کتابوں کے اندر ان روات کے بارے میں اہل علم کا کلام آپ پڑھو گے تو آپ کو وہاں پر کیا ملے گا؟ ان تمام راویوں کے بارے میں آپ کو عدالت بھی ملے گی اور ضبط ملے گا. الا یعنی یہ سب کے سب عادل بھی تھے اور ضابط بھی تھے. الا ان للمرتبۃ الاولى فیہ من الصفات المرجحہ ما یقتضی تقدیم روایتہم التي تلیھا. لیکن کہتے ہیں کہ آپ جو پہلی مرتبہ کی جو تین سندیں ہم نے ذکر کی، ان کو آپ پائیں گے ان کی صفات میں اس قسم کی اعلیٰ صفات ان کے اندر آپ پائیں گے جو تقاضا کریں گی کہ اس کے بعد والے جو دو رتبے انہوں نے ہمیں دو قسم کی سندیں ذکر کی، آپ ان پر ترجیح دو گے کیونکہ ان کے اوصاف اسی قسم کے ہوں گے. مثال کے طور پر ہم اس وقت ہم اپنے اساتذہ کو دیکھیں گے، اگر ان کے شاگرد اس وقت ہم ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے اساتذہ کا کہیں پر بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی بات کو جو ہے سر آنکھ اوپر لیا جائے گا، نہ کہ ان کے درجات سے جو کم ہم ہیں ہماری بات کو لیا جائے گا. بالکل روات کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں. وفی التی تلیھا من قوت الضبط ما یقتضی تقدیمھا علی الثالثہ. کہتے ہیں اس کے بعد کا جو مرتبہ والی جو سندیں ذکر کی ہم نے، وہ قوت ضبط کے اندر تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو تیسرے اس قسم کے اسناد پر جو ہے تقدیم کیا جائے گا. وہی مقدمۃ علی روایت من یعد ما ينفرد به حسنا. اور جو ہم نے کہا یہ تیسرا جو درجہ تھا، مرتبہ تھا جو اسناد کا، کہتے ہیں یہی ہے وہ شروع جہاں پر روایت کو شمار کیا جاتا ہے کس میں؟
حسن میں حسن کہا جاتا ہے، کہ محمد ابن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر و عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، یعنی وہ احادیث جس میں عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ حسن ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، وقس علی هذه المراتب ما یشبہها، اب جو اس علم کا جو ہے شوق رکھتا ہوگا، علوم حدیث کا، روات کے حوالے سے، جس طرح ہمیں اپنے آس پاس کے، جیسے ہمارے میں شوق ہوتا ہے نا معاشرے میں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہوتے جن کو کرکٹ کا شوق ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسری چیزوں کا شوق ہے، وہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسا بھی کچھ ہونے چاہیے جن کو ان روات کے حوالے سے شوق ہوگا، جو ان کے بارے میں ہمیشہ جانتے ہوں گے، اور اس وقت وسائل بہت زیادہ موجود ہیں، بس کوشش رکھنی ہے ایک انسان کو۔ تو وقس علی هذه المراتب ما یشبہها، کہتے ہیں قیاس کرو آپ اسی طرح مراتب کو جو ان جیسے ہوں گے۔ والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، کہا جو ہم نے پہلے مرتبہ کے سندیں کچھ ذکر کی تھی، ان کو بعض ائمہ نے اطلاق کیا ہے ان پر کہ اصح الاسانید ہیں، یہ سب سے صحیح اسانید ہیں، کتب احادیث کے اندر جو اسانید ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں سندیں موجود ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ کی یہ قسم کی روایت جو پائی جائیں گی وہ اصح الاسانید کہلائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں بعض الائمہ، بعض ائمہ نے کیا ہے، جمہور کا قول نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر والمعتمد معنی ہوا والراجح، یعنی القول المختار عند جمہور اہل العلم عدم الاطلاق لترجمۃ معینہ منها، کہتے ہیں جمہور کا جو قول ہے یا راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سند کو، معین سند کو ہم اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے ہیں، اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ائمہ رحمہم اللہ نے کے نزدیک بعض روات کے یا بعض اسناد کے حوالے سے جو نا اپنا اپنا کلام رکھا ہے، یعنی کسی امام کے نزدیک اصح الاسانید ایک سند ہے تو دوسرے امام کے نزدیک اصح الاسانید دوسری سند ہے، کیونکہ روات کا جو مرتبہ ہے، روات کچھ بعض کی صفات میں جو ہے نا وہ ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک کو دوسرے پر ترجیح وہاں پر نہیں دے سکیں گے، ایک جیسی روایت ملیں گی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے جو راوی صدوق ہے دوسرا ثقہ ہے، ان میں تو ہم تمیز کر پائیں گے، لیکن جو راوی جس کے بارے میں ثقہ ثبت آیا دونوں راویوں کے بارے میں، تو وہاں پر ممکن ہے کہ ایک امام ایک راوی کو زیادہ ترجیح دے یا اس کے مرتبے کو ذکر کرے، لیکن مطلق نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی سند کو کہ یہ اصح الاسانید ہے، کہ تمام اسنادوں کے اندر جتنی آئی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کی یہ ایک سند ہے۔ نعم، کہتے ہیں ہاں رہی بات یستفاد من مجموع ما اطلق الائمة علیہ ذلك ارجحیته علی ما لم یطلقوه، کہتے ہیں ہاں اس سے ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ نے جس کو اصح الاسانید کہا ہوگا ترجیح کے موقع پر یا جہاں پر ظاہری اختلاف ہوگا کچھ اسناد کے اندر، کسی متن کے اندر، ہم دونوں سندوں کو اٹھائیں گے۔ اگر ایک سند کو کسی امام نے کسی اس محدثین کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی امام نے کسی ایک سند کو اصح الاسانید کہا ہوگا، دوسری کو ساتھ ٹکراؤ ہوگا جس کے بارے میں کسی نے اصح الاسانید نہیں کہا ہوگا، تو ہم اس وقت اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو ہے ترجیح کے وقت یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ اس سند کے بارے میں جو کلام ہے دوسرے کے بارے میں نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اجمالی یہ کلی طور پر کسی پر حکم لگانا ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ اصح الاسانید جس پر کہا ہو جائے گا اس کو ہم ترجیح دے سکتے ہیں اس پر جس پر اطلاق نہیں ہوا ہوگا، ما لم یطلقوہ، جس پر ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق نہیں کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ
کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ چیز بھی ملتی ہے، متفق الشیخان علی تخریجہ بالنسبۃ الی من فرد بہ احدہما، اس تفاضل کے ساتھ، اس جو ہم نے کہا کہ ترجیح دیں گے اس اصحاب الاسانید کے حوالے سے، اس کے ساتھ یہ چیز بھی ملائی جا سکتی ہے کہ جس حدیث پر شیخان جو ہوں گے متفق ہوں گے علی تخریجہ، جس کی روایت کرنے میں، بالنسبۃ الی من فرد بہ احدہما، وہ حدیث جو ہے زیادہ قوت میں، زیادہ درجے میں اونچی ہوگی جو متفق علیہ ہے اس حدیث سے جو ان میں سے کسی ایک امام نے روایت کی ہوگی۔ دیکھیے کچھ احادیث ایسی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو جن کی تخریج میں یہ دونوں متفق ہیں، اور جن کو آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں متفق علیہ، جو متفق علیہ حدیث ہے نا وہ زیادہ درجے میں اونچی ہے بنسبت اس حدیث کے جو خالی یا تو صحیح بخاری میں ہوگی یا صحیح مسلم میں ہوگی۔ اگر کوئی حدیث جس کو تخریج یا جس کو نقل کرنے میں دونوں ائمہ کا اتفاق ہے، یہ صحابی بھی سیم اور متن بھی ان کا سیم ہے جو متفق علیہ ہے، وہ حدیث درجے میں زیادہ اونچی ہے بنسبت اس حدیث کے جس کو خالی یا تو امام بخاری نے نقل کیا ہوگا یا امام مسلم نے نقل کیا ہوگا۔ ومن فرد به البخاری بنسبت الى من فرد به مسلم، اور اسی طریقے سے جس حدیث کو صرف امام بخاری نے نقل کیا ہوگا وہ درجے میں زیادہ اونچی ہوگی بنسبت اس حدیث کے جس حدیث کو صرف امام مسلم نے نقل کیا ہوگا۔ مثال کوئی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں نہیں ہے، اور ایک حدیث ہے جو خالی بخاری میں مسلم میں نہیں ہے، تو جو بخاری کی حدیث ہے وہ مسلم کی حدیث سے جو ہے زیادہ قوی اور مضبوط ہوگی، اس کو تفاضل ملے گا۔ لاتفاق العلماء بعضهم على تلقی کتابہما بالقبول، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے ان دونوں کی کتابوں پر اتفاق، ان کو دونوں کو کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوا ہے۔ واختلاف بعضهم على ایہما ارجح، اگرچہ کہتے ہیں اس میں اختلاف واقع ہوا بھی ہے کہ ان میں سے ارجح کون سی ہے۔ فمتفق علیہ ارجح من هذه الحیثیہ مما لم يتفق علیہ، کہتے ہیں اس اعتبار سے جس میں وہ متفق علیہ ہیں وہ راجح ہوگی اس حدیث پر، اس حدیث سے زیادہ درجے میں بلند ہوگی جس میں ان دونوں کا اتفاق نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک التفاضل، جس کو کہتے ہیں التفاضل بین الصحیحین، یا پھر یہاں پر لکھا ہے المفاضلۃ بین الصحیحین، ان دو حدیث کی عظیم کتابوں کے درمیان تفاضل، کون سی صحیح ہے یا کون سی اصح ہے دوسری سے، یا کس کا درجہ زیادہ بلند ہے دوسرے سے۔ اور اس کے بارے میں وہ شعر بار بار آپ نے تقریباً کہیں سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تشاجر قوم فی البخاری ومسلم لدی فقالوا ای ذین تقدم فقلت لقد فاق البخاری صحۃ کما فاق فی حسن الصناعۃ مسلم۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ